یہ جو جلوس نکالتے ہو یہ کہاں سے جائز ہے؟ میں نے کہا آپ تحقیق تو کرو یار، قرآن و سنت کو پڑھو تو صحیح، پڑھنی ہے کوئی نہیں کوئی شے تو بس ایک حدیث پڑھنی ہے تو کہ کوئی وہ بندہ کسی نے کہہ دیتا نا وہ کتا کن لے گیا تو اپنا کن تگیا ہی کوئی نہیں، کتے مگر دوڑ پہ ہے، وہ حساب ہے ان کا، ان جاہلوں کا۔ حدیث کھول کر قرآن کھول کر دیکھنا کوئی نہیں، ایک اندھا گونگا بہرا دجال کذاب لعین گستاخ رسول اپنی اکیڈمی کے اوپر اندر بیٹھ کر ایک بات بتا دیتا ہے، اس کے اندھے گونگے بہرے سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون والے جو شاگرد ہیں جی وہ سنتے ہیں، کہنا ڈیوسری کے جی ٹھیک کہہ دیتا، دوسری طرف سے حدیث سنیں گے ہی نہیں، تحقیق کریں گے ہی نہیں، نہ تحقیق کرنی ہے نہ ریسرچ کرنی ہے، حق کیسے پتہ چلے گا؟ اٹھاؤ مدارج النبوت، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ محدث جن کو مدینہ منورہ سے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مدارج النبوت کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیگر جو ہے وہ سیرت کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو مدینہ منورہ سے پہلے ایک مقام تھا، مقام قباء، جہاں پر حضور نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء بھی تعمیر کی، چند دن حضور نے وہاں پر قیام کیا، پورے اہل مدینہ کو خبر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لا چکے ہیں، اور حضور آج کل کسی بھی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا سکتے ہیں۔ سارے مدینے والے روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کوئی کھجوروں کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کوئی ٹیلوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور سب کی نظریں قباء کی طرف سے آنے والے رستے کی طرف جمی ہوئی ہیں، ساری نظریں ادھر ٹکی ہوئی ہیں۔ کس وجہ سے؟ سارے اہل مدینہ اس انتظار میں تھے کہ کب محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدوہا کے مکھڑے کو دیکھیں، ہر مدینے کا انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں منتظر ہے، بچے بھی منتظر ہیں، بوڑھے بھی منتظر ہیں، بیویاں بھی منتظر ہیں، خواتین بھی منتظر ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، سارے اہل مدینہ گٹھے ہو کر حضور کے استقبال میں جلوس کی سی کیفیت بنا لیتے ہیں، اور ادھر سارے جلوس کی کیفیت میں حضور کے استقبال میں جا رہے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، ادھر سب جلوس لے کر جا رہے ہیں، ادھر بنو نجار کی بچیاں کھڑی ہو کر ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے دف لیے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے ترانے بجا رہی ہیں۔ حفیظ جلندری نے اس نقشے کو کس خوبصورت انداز کے اندر اشعار کی صورت کے اندر قلم بند کیا۔ حفیظ جلندری فرماتے ہیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اور اس انداز میں وہ کلام کر رہی تھی کہ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ کا، صلوات اللہ۔ اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، اور جلوس میلاد کا ثبوت بھی ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آ گیا۔ اب یہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کا ذکر ہوتا ہے اور ان بچیوں کے دف بجانے کا ذکر ہوتا ہے، تو ہمارا ایک ناچا ٹاپا گروپ ہے جو سامنے آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی ساڑھے کو حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں دف بجانا جائز ہے،
نعت کے طور پر دف بجانا جائز ہے۔ کون سی حدیث ہے جی، کون سی دلیل ہے؟ کہتے ہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تھے نا تو وہ بنو نجار کی بچیوں نے دف بجایا تھا، تو دیکھو حدیث میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجایا گیا، حضور کے استقبال میں دف بجایا گیا، معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں حضور کا ترانہ پڑھتے ہوئے، حضور کی نعت پڑھتے ہوئے، حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے دف بجانا جائز ہے۔ میں نے کہا ذرا غور تو کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینے کی بچیاں دف بجا رہی تھیں، مدینے کی خواتین دف نہیں بجا رہی تھیں۔ معلوم ہوا بچیوں کا دف بجا کر نعت پڑھنا تو جائز ہے، بیویوں کا بڑی آواز میں، اونچی آواز میں دف بجا کر لوگوں کے سامنے سپیکروں پر جو ہے وہ آواز سے نعت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر بیویوں کا ان بچیوں نے پڑھا تھا، حضرت حسان بن ثابت نے نہیں پڑھا، حضرت حسان نے بھی تو نعت سنائی ہے، حضور نے ممبر پر بٹھایا ہے۔ بتاؤ کسی حدیث میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے دف بجا کر حضور کو نعت سنائی ہو؟ حضرت حسان بن ثابت مرد ہیں اور مردوں نے حضور کے سامنے بغیر دف کے نعت پڑھی ہے۔ معلوم ہوا حضرت حسان بن ثابت کی سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بٹھا کر نعت سنتے ہیں، حضرت حسان بغیر دف کے نعت پڑھا کرتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اسے سنا کرتے تھے۔